بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے مصر کی قدیم وادیوں سے، جہاں نیل کی زرخیز زمینوں پر ایک طاقتور بادشاہ کا راج تھا، یعنی فرعون بدبخت کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ فرعون نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو صفحے ہستی سے مٹا دیا اور اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ کیسے ایک عام انسان کی زندگی سے اٹھ کر فرعون نے مصر کی تخت پر قبضہ کیا، کیسے اللہ کی قدرت نے اس ظالم کو نیست و نابود کر دیا اور اس کی موت کو ایک عبرتناک مثال بنا دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون کیا کام کرتا تھا؟ مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا اور کس طرح کیا؟ تو چلیے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو اور فرعون کی اس داستان کو جانیے، جو آپ کو مصر کی تاریخ کے ان گوشوں میں لے جائے گی جہاں سے شاید آپ پہلے واقف نہیں تھے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں، اور ان تمام تر فرعونوں میں سے سب سے بدبخت وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی کی ہے۔ فرعون کا حقیقی نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اہل کتاب کی کتابوں میں قابوس نام کا بھی ذکر ہے۔ یاد رہے، فرعون کا لقب قدیم مصر کے بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلے قبطیہ سے تھا، اور اس کی مکمل عمر 400 سال ہوئی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا۔ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ کیا فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت میں ملی تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت میں نہیں ملی تھی، بلکہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اور عام انسان کی طرح محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن فرعون اس محنت مزدوری سے تنگ آ گیا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور حامان کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ اس وقت خربوزے والے نے فرعون اور حامان سے کہا کہ تم لوگ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ حامان وہیں پر رک گیا اور فرعون وہ خربوزے لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب فرعون بازار میں پہنچا تو فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہمارے بازار کا یہ دستور ہے کہ ہم لوگ مال ادار پہ خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا، اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون اور حامان وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار کے اندر چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے، اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر میں شاہی خزانے میں جمع کرایا کروں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہو۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا، اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا، اور فرعون نے ہر مرنے والے شخص کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا،
اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو گیا اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کی دروغی لے لی جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا کرنے کے لیے مقربان بادشاہ کے لوگوں کو کچھ پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروغی حاصل کر لی۔ اس طرح فرعون مصر کے قبرستانوں کی دروغی کے ذریعے 5 بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا پیسہ جمع کرواتا رہا، جس کو دیکھ کر بادشاہ مصر بہت خوش ہوا۔ چنانچہ اسی دوران قدرت الہی سے ایسا ہوا، اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب اور محبوب بندہ بن چکا تھا، لہذا بادشاہ مصر نے فرعون کو ہی مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح فرعون کو اقتدار ملتے ہی اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر فرعون نے اپنے دوست حامان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح فرعون کا دوست حامان جب فرعون کے پاس آیا تو فرعون حامان سے کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور تمام مصر کے لوگ میری عبادت کرے اور مجھ کو اپنا سب سے بڑا خدا مانے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا آخر کیا کام کیا جائے جس سے یہ لوگ مجھے خدا مانے، کیونکہ اس وقت مصر کے زیادہ تر لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی تدابیر نکالو تاکہ میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدابیر نکالنے کے بعد بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائے اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہے وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو چکا تھا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کے کہنے پر بادشاہ مصر کے دربار میں یہ درخواست جمع کروا دی، لہٰذا بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھ میں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی، اور پورے مصر میں اعلان کروا دیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر معاف ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار عالی میں درخواست کی ہے اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کی تمام رعایا بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی، اور ادھر چند ہی روز بعد قضاء الہی سے مصر کا بادشاہ اپنی موت مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرف بادشاہ مصر کو دفن کرنے کے بعد 3 دن تک مصر کے تمام تر لوگ عیادت کے لیے بادشاہ مصر کے دربار میں آتے رہے، اور چوتھے روز مصر کے تمام تر لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب بادشاہ مصر کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سروپا ہو گیا ہے۔ چونکہ اس وقت تمام مصر کے لوگوں نے فرعون کی طرف سے یہ اچائی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، اس لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کو ایک بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان سمجھتے تھے، اسی لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر فرعون سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد بالآخر فرعون کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور فرعون بادشاہ مصر کے تخت پر بیٹھ گیا، اور اس طرح فرعون پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب تو پورے مصر کے اندر ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدابیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا جتنے بھی علماء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی درس و تدریس کو ختم کر دے، اس طرح لوگوں کے درمیان دین کی تبلیغ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جائیں گے اور بالکل اپنے دین کو بھول جائیں گے، اور آئندہ آنے والی نسل جو پیدا ہوگی وہ دین سے بے خبر ہوگی اور جاہل پیدا ہوگی۔
حامان فرعون سے کہنے لگا کہ جب لوگ اس طرح جاہل بن جائیں گے تو اس وقت تم خدائی کا دعویٰ کر دینا، اس وقت تمام لوگ تم کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور تمہاری پوجا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ فرعون حامان کی یہ بات سن کر ایسا ہی کیا، اور مصر کے اندر تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہونے لگے، اور آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہونے لگے۔ اس وقت مصر کے تمام تر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے اور تعلیم کی دوری کی وجہ سے جانوروں جیسے جاہل بن چکے تھے۔ اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کرے اور اس کی پوجا کیا کرے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے، اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجودہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی۔ باقی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل پر خاتمہ فرمائے، آمین۔